بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب میں آج مطالبات ختم نبوت اور سانحہ قصور کے لحاظ سے یہ اہم پریس کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما آستانہ عالیہ شرک پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں ولید احمد جواد شرک پوری فرما رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ حضرت میاں مفتی محمد تنویر احمد مجددی مہمان خصوصی ہیں۔ آستانہ عالیہ ہمدم چھانگا مانگا کے سجادہ نشین حضرت پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی، وہ بھی رونق افروز ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے ناظم اعلیٰ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب، صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، علامہ محمد ندیم جیلانی صاحب، صاحبزادہ سردار احمد رضا فاروقی صاحب اور دیگر قائدین سٹیج پر موجود ہیں۔ ہماری آج کی یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر جیل بھرو تحریک کے شیڈول اور طریقہ کار کے اعلان کے لحاظ سے ہے۔ 2 اکتوبر کو حلف نامہ ختم نبوت میں جو تبدیلی کی گئی، اس کے بعد ایک تحریک چلی جس میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، شہادتیں بھی ہوئیں، دھرنے ہوئے، ریلیاں نکلیں، معاہدے ہوئے، مگر اس وقت تک وہ سارے کے سارے معاہدے ذمہ داران تھے ان کو بے نقاب اور جو ذمہ داران تھے ان کو سزائیں دینا، اس کے ساتھ دشمن کاروائیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قومی ختم نبوت مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی جو تمام مسالک کی ترجمانی کرے گی، اور اس کا کام صرف اور صرف قادیانیوں کی شرنگیزیوں کو روکنا ہوگا، جس کا ٹائم فریم بھی گزر چکا ہے اور ابھی تک اس سلسلہ میں سوائے زبانی بیانات کے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور ساتھ رانا ثناء اللہ نے جو اسلام پاکستان کے آئین اور ختم نبوت کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اب تک
اس پر بھی حکومت کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوا، اور اس ضمن میں جس وقت فیض آباد دھرنے میں آپریشن ہوا تو 20 لوگ شہید ہوئے، جن کو میڈیا پر نہیں لایا گیا۔ 156 لوگ زخمی اور شہید جو پیمز ہسپتال میں داخل کیے گئے، حکومت نے ان کا ریکارڈ آج تک ہمیں نہیں دیا۔ FIR کاٹی گئی۔ اس سلسلہ میں ہمارا اگلا لائحہ عمل جیل بھرو تحریک ہے، جس کا ہم لائحہ عمل شیڈول آج دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے مسئلے پر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے کچھ علماء و مشائخ کو بلا کر یہ کوشش کی کہ رانا ثناء کو کلین چٹ دی جائے۔ ہم نے اس وقت بھی اگلے دن اپنا موقف پیش کیا تھا، اور آج بھی ہماری کانفرنس کا ایک بڑا مقصد اس علماء و مشائخ کنونشن میں جو دھاندلی کی گئی اس کا جواب دینا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ میں قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں اور میرا ختم نبوت پر یقین ہے، یہ بیان دلوانہ علماء و مشائخ جو سرکاری ٹولہ ایک وہاں کٹا تھا ان کے سامنے، اس کے بارے میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، یہ تو وہ پہلے دن سے بار بار کہہ رہا ہے۔ حکم کیا ہے، اور اس کے بعد اس پر شرعی اب تک انہوں نے اس سلسلہ میں اس میں اصل مسئلہ کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ علماء و مشائخ سارے بلائے جاتے، جو یا ان کی پارٹی میں وہ نہیں، سب کو بلایا جاتا اور رانا ثناء اللہ کا کلپ سنایا جاتا، اور اس کو جو اس نے انٹرویو دیا وہ سنایا جاتا، اور اس میں بھرتی کے لوگ نہ ہوتے، قرآن و سنت کے ماہرین ہوتے کہ ان لفظوں پر شرعی حکم کیا بنتا ہے، تو پھر بات چلتی۔ اب تک کی حکومت کی کارروائی کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے کنویں میں کتا گر جائے اور اس کنویں کو صاف کرنا، پاک کرنا ایک مشن ہو، تو کچھ لوگوں کے کہنے پر اس کے چند ڈول پانی کے نکال دیے جائیں، مگر کتا اندر ہی رہنے دیا جائے، تو کوئی مفتی تو کیا صاحب عقل بھی نہیں کہے گا کہ کنواں پاک ہو گیا۔ تو رانا ثناء اللہ کے مسئلے پر کتا ابھی کنویں کے اندر ہے۔ اگر شہباز شریف ایسے 5-10 اور مشائخ کنونشن کروا رہے تو شرعی طور پر کنواں پاک نہیں ہوگا۔ کنواں پاک کرنے کے لیے پہلے کتا نکالنا پڑے گا اور پھر ڈول نکالنے کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہم نے ان کی خیر خواہی کے لیے یہ پہلے بھی انہیں بتایا اور اب ذرا تفصیلاً بتا رہے۔ رہا مسئلہ کہ اس کے جملوں پر جو اس نے بولے تھے، جن پر اصل گفتگو ہے، بعد والی باتیں تو بعد والی ہیں، جو اس کا جرم ہے جب زبان سے یہ لفظ نکلے تو شرعی طور پر زبان کا نکلا ہوا مسلمان کا لفظ اس پر حکم لگتا ہے۔ اسی زبان کے جملے سے بندہ مومن ہوتا ہے اور اسی کے جملوں سے پھسل کے جہنم میں جا گرتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو اکثر لوگ مجھے زبانوں کے کاٹے ہوئے نظر آئے کہ ان کا جہنم جانا ان کی زبان کی وجہ سے تھا کہ زبان سے کوئی جملہ نکلا تو وہ جہنمی بن گئے۔ تو اس بنیاد پر رانا ثناء اللہ کے جو بیانات ہیں، میں کئی جگہ کم از کم یہاں پنڈی، ڈی چوک، کوئٹہ، کراچی 30 پریس کانفرنسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ 4 وجہ سے کافر ہو چکا ہے، اور میں نے یہ پیشکش کی ہے کہ مجھے تم اسلامی نظریاتی کونسل میں لے چلو، میں وہاں دلائل دوں گا اس پر کہ یہ بندہ
پورے ملک میں نحوست کا باعث ہے، چونکہ ایسا شخص، یعنی یہ ہمارے نزدیک رانا ثناء اللہ کی کوئی امپارٹنس ویسے نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ شاید میرے استعفے کی بڑی ضرورت پڑ گئی ہے. ہمیں ایسا چارہ کاٹنے والا چوڑا بھی برداشت نہیں کہ جو اس طرح کرے اور ہم اس کو چوڑا بنا کے اپنے بھینسوں کے لیے رکھے. تو ہمارے ملک کی وزارت کی کرسی پر بیٹھا ہو تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے دین سے ٹکر لے، ختم نبوت سے ٹکر لے اور پاکستان کے آئین سے ٹکر لے. اب پاکستان کے آئین میں ہے کہ اگر قادیانی اپنے کفر گڑھ کو مسجد سزا ہے، تو یہ انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ ان کی بھی مسجدیں ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی جو جملے اس نے بولے اس کے مطابق آئین پاکستان میں یہ جملے بولنے والے کی سزا 15 سال قید بنتی ہے اگر قادیانی بولے. تو اگر مسلمان بولے تو اس کی کتنی سزا ہوگی؟ یہ آئین کا غدار ہے جس کی سزا موت ہے، اور اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے لوگ، اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے. اور بڑے بڑے مفتی یہاں آ کے پھسل گئے اور انہیں فکر آخرت نہیں رہی. اور اللہ کی توفیق پر اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم ختم نبوت کے مشن کے آدھے رستے کے مسافر نہیں، ہم پوری منزل کے مسافر ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اور اس پر آپ کا ہمیں تعاون درکار ہے. لہذا وہ کنونشن جو شہباز شریف نے کروایا وہ امت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کوشش تھی. ہم اس کو 100% مسترد کرتے ہیں. اور جو علماء و مشائخ بیٹھے تھے خواہ کسی بڑے آستانے کے ہوں، وہ فریب خوردہ لوگ تھے، اور ان میں ایک بھی مفتی نہیں تھا. دین پڑھا ہوا ایک بندہ بھی کسی مسلک کا ان میں نہیں بیٹھا تھا. اور میں لائیو چیلنج کر رہا ہوں ان کو کہ ان میں سے کوئی میرے سامنے صرف 5 منٹ بیٹھ کے رانا ثناء کی وکالت کر کے دکھائے. جو جملے شہباز شریف کے لیے وہ بول رہے تھے یا رانا ثناء کے لیے بول رہے تھے، باقی سب کچھ تو ایک جیسا ہے، بس ہمارا ان کا معمولی فرق ہے. تو اس کے نزدیک تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا قادیانی میں معمولی سا فرق ہے، اور ان کے ماننے والوں میں معمولی سا فرق ہے. اس سے بھی کیا کسی بندے کو اس کا کفر نظر نہیں آتا؟ تو پھر کیا کافروں کے سرسینگ ہوتے ہیں، یا پھر ویسے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں؟ ہمارا کام ہے اذان دینا. مؤذن کا کام نمازی گننا نہیں ہے. کامیابی کا راز نمازی گننا نہیں ہے، کامیابی کا راز اذان دینا ہے. ہم آخری سانس تک انشاءاللہ اذان دیں گے اور اس اذان پہ قائم رہیں گے. اور اس کے لیے ہمارا لہ عمل اور اس کے ضمن میں جو قصور میں واقعہ ہوا، عصمت دری کا واقعہ اور دردناک قتل کا واقعہ، یعنی ہمارے پاس لفظ نہیں کہ ہم اس درندے کو کن لفظوں سے بیان کریں. کتا کہیں تو کتا بھی زینب کی ٹانگ کاٹتا، عزت تو نہ لوٹتا. کن لفظوں سے ہم اس درندے کا ذکر کریں؟ اور پھر ایک زینب نہیں، اس ملک کی کتنی زینبوں پہ یہ حملے ہو چکے ہیں، اور آگے اس طرح کے سلسلے جاری ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر جو آتش فشاں بے حیائی کے پھٹ رہے ہیں ہر گلی محلے میں، ان کو کنٹرول کیا جائے. اور پھر یہ جو درندے تھے، آخر کس مرض کا علاج ہے ادارے کہ اتنے دن گزر گئے آج تک وہ قصور کی بستی میں ظلم کی داستان رقم کرنے والا بے غیرت اس کا پتہ نہیں چل رہا. اور پھر جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا. اس حکومت کے منہ کو لو لگ گیا ہے. کہیں فیض آباد میں ان کی گولیاں نہیں دیکھتی کہ آگے انسان ہیں یا روبوٹ کھڑے ہیں، اور کہیں قصور کے اندر گولیاں چلاتے وقت ان کو بندے نظر نہیں آتے. مسلسل قتل و غارت اس حکومت کا منصوبہ نظر آ رہا ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں
کے لیے کافی نہیں، اور اس ننھی زینب کے قاتل جو اب تک نہیں پکڑے گئے وہ بھی پکڑے جائیں، اور اس کے ساتھ شہدائے ختم نبوت جو 20 شہید ہیں، جن میں سے جن کا میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا اور ذکر نہیں ہوا، کسی کو ایکسیڈنٹ میں مرا ہوا قرار دیا گیا، کسی کو ویسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا، 2 طبقوں کی ملی بھگت سے خون چھپایا جا رہا ہے۔ ایک دھرنا قائدین وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی لاشیں اگر سامنے آ گئیں تو ہماری قیادت کبھی ڈوبنے سے نہیں بچے گی، اور دوسری طرف اصل مجرم یہ یزیدی حکمران، ان کو پتا ہے کہ ختم نبوت والے اتنے شہید اگر سامنے آ گئے تو ہمارے لیے ڈبونے کے لیے تو چند شہیدوں کا خون ہی کافی ہے جو ہر گلی میں بولے گا، اور اتنے شہیدوں کا ہم جواب کیسے دے سکیں گے؟ یہ اس انداز میں ان شہیدوں کو بھی چھپایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ 156 جو لوگ پمز ہسپتال میں گئے تھے ان کا ہمیں ریکارڈ دیا جائے، اور جو شہداء اور جو مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے تو بڑا تیر مارا ہے کہ زاہد حامد سے استعفیٰ لے لیا، تو زاہد حامد جیسے ہزاروں ہمارے کسی ایک شہید کی جان کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ اس واسطے استعفیٰ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کچھ ہے جو وہاں سے فاتحانہ لاہور لوٹے استقبال کرواتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ لاشیں وصول کیے بغیر کس طرح وہ واپس آ گئے، اور اب کہتے پھرتے ہیں لاشیں چھپا لی گئیں۔ یہ ان کی کندھوں پہ خون ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے خدا کو جواب دینا ہے۔ اگر عمر فاروق بندوں کو جواب دینے کے ان پر لازم ہے تو خادم رضوی پر بھی لازم ہے کہ وہ جواب دیں کہاں گئے شہید اور کہاں گیا ان کا معاملہ۔ یہ کہہ کے ٹالا نہیں جا سکتا کہ میں نے رب کو بتانا ہے، میں رب کو بتا دوں گا، نہیں، دنیا میں پہلے بتانا ہے۔ اس میں کوئی دھاندلی اور کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اس سلسلہ میں ہمارا اگلا لاہ عمل جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کا ہے، جس میں ہماری شورا نے یہ طے کیا کہ ہمیں بہر رہنا برداشت نہیں کہ سرکار کے دین پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو۔ اس سے ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہمیں جیلوں کے سپرد کر دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم نے اس کا لاہ عمل بیان کرتے ہوئے 27 جنوری بروز ہفتہ 1 بجے دن پنجاب اسمبلی کے سامنے مرکزی قائدین کے ہمراہ لاہور کے 100 عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ان مطالبات کے لیے جن کا ذکر پریس ریلیز میں ہے اور میں نے ویسے بھی کیا، اس خاطر وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے۔ پھر روزانہ 1 بجے جتنے اضلاع ہیں ان کا شیڈول ہم اپنے ضلعی صدور کے ذریعے سے ان کو دے دیں گے۔ ہر روز 100 عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہار پہنا کر پنجاب اسمبلی کے چوک، اور ہم حکومتی ہتھکڑیوں کا انتظار کریں گے، اور ان کی جیلیں اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ ہمارا جو الیکشن کے لحاظ سے لاہ عمل ہے تو اس کے سلسلہ میں انشاءاللہ 21 جنوری کو NA 124 جو داروغہ والا کا علاقہ جس میں شامل ہے، جامعہ فخر العلوم کے اندر کنونشن سے ہم ملک بھر کی انتخابی کمپین کا آغاز کریں گے، اور اپنی پوری انتخابی پالیسی وہ انشاءاللہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بعد میں کریں گے۔ ملک بھر میں ہم اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انشاءاللہ مضبوط امیدوار ان سے باقاعدہ حلف لے کر اور ان سے انٹرویو کے بعد ہم ان کی لسٹ جو ہے وہ جاری کریں گے، جس سلسلہ میں ہم نے مرکز صراط مستقیم میں قومی اسمبلی کے امیدواروں کے انٹرویو شروع کر دیے ہیں، اور وہ ہم لسٹ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا کام جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس وقت میرے ساتھ بر صغیر کی پور شریف کے سجادہ نشین اور ہر قدم پہ ہمارے سرپرست اور ساتھی
حضرت میاں ولید احمد شرپوری صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات ہدایت کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب موجودہ حالات کے تناظر میں ثناء اللہ کا مسئلہ، اسلام مخالف، پاکستان مخالف کام کیے ہیں، اس سلسلہ میں ہم سب کو آگاہ فرما رہے تھے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے وسیلے سے ہمیں یہ ملک خداداد پاکستان ملا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، مگر بدقسمتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمیں ایسے حکمران مل رہے ہیں جو کہ اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تو اس سلسلہ میں کہ لبیک ہے اور عوام الناس کو اندھیروں سے نکال کر جو پاکستان کا اصل مقصد ہے اس کی طرف رہنمائی یہ تحریک کر رہی ہے۔ اور جب جب بھی باطل قوتیں، چاہے وہ حکومت کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں ہوں، وہ دین اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گی، ہر موقع پر یہ تحریک اور اس سے منسلک جو خصوصاً آستانے ہیں وہ بھرپور مزاحمت کریں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک کو بہانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ملک خداداد کی ہو چکی ہے۔ اب لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس معاشرے کو ٹھیک تب ہی کیا جا سکتا ہے جب اس معاشرے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے چونکہ بعض حضرات نے نماز محترم اور قبلہ میاں صاحب نے بیان فرمایا ملک کی حالات اور جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے حکومت وقت نے ایک بار نہیں متعدد بار اپنے کیے وعدوں سے دروگوئی کی ہے، چاہے وہ شیرا کوٹ ہو، چاہے وہ ادھر دھرنا ہو،
تھانے گیا، تو اس لیے ان کو اپنی جو دروغگوئی ہے، جھوٹ ہے، اس کا احساس دلوانے کے لیے جو قبلہ قائد محترم نے اور شورا نے فیصلہ فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہیں۔ اور سانح قصور کے حوالے سے جو علماء و مشائخ شہباز شریف اور رانا ثنا نے خرید کر کے اپنی صفائی دینے کی اور کلین چٹ لینے کی کوشش کی تھی، تو دوبارہ جو اس نے جب زینب کا واقعہ ہوا تو جو اس نے بک بک کی یا وہ 2 شہادتیں ہوئیں اور زخمی ہوئے، اس کے بعد وہ پھر پھنس چکا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی غدار ناموس مصطفیٰ کو کسی جگہ بھی پناہ نہیں ملے گی، وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، قبر میں بھی ذلیل ہوگا اور حشر میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین دنیا آخرت بہتر ہو۔ جی تو اس سلسلہ میں یہ سپیکر صحیح کرو صحیح۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی برما کے لحاظ سے ہم نے اپنے تمام جو ضلعی صدور ہیں انہیں یہ دے دیا تھا ٹارگٹ کہ وہ لسٹیں تیار کریں، اور اس سلسلہ میں ہم سے ایجنسیوں نے بھی رابطہ کیا کہ کیا آپ اپنے آپ بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس اعلان میں کہا تھا کہ ہم لسٹیں تیار کر کے فوج سے رابطہ کریں گے اور فوج ان کو ٹریننگ دے کر بھیجے گی۔ تو جاری ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے برما کے مسلمانوں کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی میرا پاسپورٹ اس وقت بھی، اور جو ہی وہ ویزا لگتا جائے گا تو انشاءاللہ بنگلہ دیش میں جو برما کے مسلمانوں کے کیمپس ہیں وہاں ہم پہنچیں گے ان کی مالی مدد کے لیے بھی۔ اور ساتھ اس کے یعنی دھرنا میں ہم نے اس سلسلہ میں چونکہ پیر سیال جو ہیں انہوں نے حکومت نے ان سے وعدہ کیا کہ رانا ثناء اللہ ان کے پاس پہنچے گا اور استعفیٰ دے گا، اور وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے پھر ان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا دھرنا ختم کیا، لیکن تحریک ختم نہیں کی۔ جس طرح کہ ہم خواہ وہ دھوبی گھاٹ کا جلسہ ہو، وہ گوجرا والا شیرا والا باغ ہو، یا ہر جگہ ہم رانا ثنا کے مسئلے کو آگے رکھے ہوئے ہیں اور اس پر مسلسل بول رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں اور اذان بھی دے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں وضاحت کر دوں، میری خود ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ ہرگز میاں ابو بکر صاحب کوئی الیکشن تحریک انصاف کی طرف سے نہیں لڑ رہے۔ ہم جو ہے وہ اس میں 1 بجے سے 4 بجے تک روزانہ وہاں پر 100 بندہ پیش کرتے رہیں گے۔ اپنی طرف سے ہم سو کارڈ جو ہے اس کا معنی نام یاد نہیں کہا، میں نے فریب خوردہ کہا، تو اس کی انگلش آپ بول لیں گے۔ نہیں، دعوت میں کہتا ہوں، میں نے تو پہلے دن سے کہا کہ میں ان کی دعوت کھانے نہیں جاؤں گا،
رانا اگر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے یا کسی سے کروانا چاہتا ہے تو میں ڈائلاگ اور مناظرے کے لیے تیار ہوں. جی جی نہیں، یہ آپ کا معیار ہے. معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت اور آئین پاکستان پہلی کرنی دوسری نہیں کرنی. معیار میں نہیں، معیار قرآن و سنت اور آئین ہے. رانا کافر ہے، آپ ثابت کریں مسلمان ہے. وہ تو پھر کیوں مفتی نہیں ہے؟ تو میں مفتیوں کو کہہ رہا ہوں، میں مفتیوں کو کہہ رہا ہوں. ہاں تو بولیں، سوال کریں جو ٹھیک ہے نا، کو تو کریں سوال، بولیں. نہیں فتوی نہیں، آپ میں بھی جاری ہوگا. آپ بولیں رانا سرا کی تکلیف ہے تو دو بول رہے نہیں، سوال کرو نا. کیا کرنا چاہتے؟ نہیں، سوال کرو. سوال تو کرو. کیا سوال ہے؟ بولو. میں چپ کر، سوال بولو. ہاں بس صبر ہے. اب اٹھیں، بولے، سوال کریں. ہاں نہیں، پہلا کریں. یہ پانی میں بتانی ہے. ڈبیٹ کرنی ہے. ڈبیٹ ہی تو کرنی ہے نا. ڈبیٹ کرنی ہے تو ان کو سوال کرے اٹھ کے. سوال کرنا ہی نہیں. بولو تو کیوں نہیں بول رہے؟ کہتا ہوں قرآن کی کتاب ہم کہتے ہیں ہاں دے رہے ہیں تو بولو تو صحیح نا. بولو تو صحیح. چاچا ویسے کر سوال بولو تو صحیح نا. میں تو کہہ رہا ہوں پورا ملک سارا میڈیا میں حاضر ہوں. تو میں تو عمل مزاج پاری سوال کرے آپ. مجھے تو عمل نہ سکھائے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً قرآن ہے کہ اگر کوئی اسلام مخالف گفتگو کرے تو وہ تم میں سختی پائے. تو ہم تجھے کیسے، تم مجھے قرآن سکھائے گا؟ تو سوال تو کرو. چکر ہی سر کے ختم ہو گئے. کبھی پورا دن میں دوں گا، پورا دن آپ کو. آپ یاد کر کے آ جائے سوال، یاد کر کے. وہ تو کیوں نہیں سنتے؟ چل میں چپ ہوں، سناؤ. سوال کرو. میں کہتا ہوں اٹھ کے کھڑے ہو کے سوال کرو. آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے تو خام پروپیگنڈا. ہم تو بیٹھے ہی جواب کے لیے. بولو سارے. کرو سوال. نہیں بھاگنا نہیں، سوال کرو. 10 منٹ ہے آپ کے پاس. 10 منٹ میں چپ کر رہا. میں ہنس رہا ہوں. سوال کرو. سوال بولو نا. نہیں تو آپ سے 10 مرتبہ بڑے نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے؟ آپ سوال کریں. ہاں ہاں اسکالر نہیں تھے. لاؤ میرے سامنے عربی پڑھے ان میں کوئی. تو عربی نہیں تھے، یہ فتویٰ ہے، ان کو عربی پڑھنی چاہیے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فتوے نے جاری کریں اور خود ہی آپ کہہ رہے ہیں فتویٰ دیں. آپ کو ان کا تو پورا ہو گیا نا. 10 منٹ پورے. جی
ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا جواب ہی دیں گے. جواب ہو گیا آپ کا. کون معافی مانگے؟ نہیں معین کرنا پڑے گا نا. سارے گھوڑے گدھے تو ایک لائن میں نہیں ہے. ہاں نہیں تو معاف نہیں ہوگا. خادم رضوی کا کوئی بڑا بھی نہیں دے سکتا معافی نواز شریف کو. پہلے مانے کہ میں نے کفر اور پھر وزیر نہیں ہوگا, آئین کا باغی ہوگا اور جیل میں جائے گا. کتا قادیانیت کی حمایت ہے, کتا قادیانیت نوازی ہے جو رانے کے دل کے اندر ہے. وہ پہلے واضح کرے, یہ کتا نکلے گا تو پھر رانے کا حکم ہوگا. جو کفر ہے وہ ابھی تو اسی طرح باقی ہے, اس کے اوپر تو وہ توبہ نہیں کر رہا. جی جی وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. نہیں ہمارا رابطہ ہے, لیکن ان کی اپنی پالیسی ہے. جب وہ واضح کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ہماری پارٹی تو کئی سالوں سے رجسٹرڈ ہے, اور اب وہ ہم الیکشن اس لیے تو لڑیں گے کہ بتائیں گے کہ ہماری پارٹی کا نام کیا ہے, کنونشن کی, اور اس کے بعد کو باقاعدہ بلا کے جی جی سوال کریں سوال کے بغیر کسی کو نہیں جانے دینا. جی جی بنیادی اختلاف تو ہمارا تنظیمی ضابطے کا ہے. ان کی لبیک پاکستان ہے اور ہماری لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی سوال کسی کا؟ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور جنہوں نے سوال کیا ان کا ڈبل شکر گزار ہوں. مگر سوال لے کے کوئی نہ جائے, سارے سوال کر کے اور جواب لے کے جائیں.